ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب. بہت شکریہ اعتزاز صاحب جوائن کرنے کے لیے. کل پھر فارملی پی ڈی ایم میں سے پیپلز پارٹی کی واپسی کی جو جگہ ہے اس کی گنجائش بالکل ختم ہو گئی ہے. اب پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے راستے علیحدہ علیحدہ ہیں. یہی فورسی کر رہے تھے آپ لوگوں کہ بھئی یہی ہوگا اس اجلاس کے بعد؟ کوئی واپس آنے کی گنجائش، کوئی اس میں آپشن نہیں ہے؟ میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں اور پبلکلی کہہ رہا ہوں اور پارٹی والوں کو بھی کہتا رہا ہوں، پر پبلکلی بھی کہا ہے میں نے، یہ چلنے والا کام اس لیے نہیں ہے کہ جو نون لیگ ہے یہ ان کی جو ساخت ہے وہی بڑی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈیفیکٹو ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ یہ 1985 کی اسمبلی سے ساری پاور، یہ 1985 کی الیکشن جو ضیاء الحق نے کرائی جو غیر جماعتی بنیادوں پہ تھی، بس یہ ایک چیز ڈیفیکٹ نے اور نئی پود نے سارا کام خراب کر دیا. غیر جماعتی یہ لوگ تھے یا ان کے اجداد، یعنی آج بیٹا ہوگا اس وقت والد تھا، اور آپ جتنے گن لیں یہ نون لیگ تو صرف 1985 کی نرسری ہے، پنیری ہے، اور وہ 1985 میں وہ کسی جماعت سے تعلق نہیں تھا، الیکٹ ہو کے آ گئے. کس طرح الیکٹ ہوئے؟ جس کو الیکٹ کرانے والا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ، ان کو انہوں نے الیکٹ کیا. سلیکٹڈ لوگ تھے سارے. ان سلیکٹڈ لوگوں کو ایک جرنیل نے کہا یہ تمہارا باپ ہے محمد خان جنیجو، وہ سارے کے سارے محمد خان جنیجو وزیر اعظم اور سارے کے سارے اس میں چلے. پھر وہ سارے کے سارے نواز شریف جب محمد خان جنیجو کو ڈسمس کیا 29 مئی 1988 کو ضیاء الحق نے، تو یہ پھر کچھ تو گئے پیپلز پارٹی میں آئے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں 1985 کا یہ سارا جو بیچ تھا، لیکن ابھی اگر پریزنٹلی آ جائیں اعتزاز صاحب، تو پھر اگر پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کا بھی بڑا وزن ہے، پی ایم ایل این کا بھی بڑا وزن ہے، مولانا صاحب جو تھے وہ بیچ میں اس کی صدارت، تو پھر یہ تو سپیریئر پالیٹکس ہوئی پی ایم ایل این کی کہ اس اتحاد میں، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اے پی سی بلا کے اس کی بنیاد رکھی، اسی اتحاد سے آپ لوگ آؤٹ کرا دیے گئے، تو پھر یہ تو پی ایم ایل این نے زیادہ سپیریئر پالیٹکس کی یا ذرا زیادہ جسے کہتے ہیں اگریسو پالیٹکس کی آپ کے مقابلے میں؟ یہ ان کی نیت ہی یہ تھی. یاد نہیں آپ کو کہ آصف زرداری صاحب سے وہ ایک تقریر بڑا حوصلہ دے کے اور بڑا کر کے میاں نواز شریف نے کروائی تھی، جو آصف زرداری صاحب نے وہاں کراچی میں یا سندھ میں ایک تقریر میں کہہ دیا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور خاموش تم 3 سال کے لیے، ہم تو یہاں ہیں سارا وقت. اور اس 2 دن بعد میاں صاحب نے ڈنر پہ نہیں، ڈنر کینسل کر دیا تھا، ملنے سے ہی انکار کر دیا تھا آصف صاحب کو. تو یہ تو لوگ اس قسم کے ہیں، ان کو ابھی کوئی سیٹی بجا دے تو یہ آج چلے جائیں گے. آج ان کا دیکھو رویہ، آج ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب جو ان کے بڑے سپوکسمین ہیں اور 85 کی سے نسبت رکھتے ہیں، 1985 کی اسمبلی سے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو پوچھا مالک نے غالباً اپنے پروگرام میں، تو وہ کل رات کو ان کو کہا کہ آپ نو کانفیڈنس موشن کیوں نہیں لا رہے؟ وہ کہتے ہیں الٹیمیٹلی کہتے ہیں نو کانفیڈنس موشن تو پاس جب ہی ہو سکتا ہے اگر وہ ادھر سے اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ اشارہ بھی کیا تو. اچھا بھئی آپ کے جو بندے ہیں وہ آپ لے کے جاؤ، وہ پیش، وہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کیوں اشارے آ رہے ہیں؟ وہ خود پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ جب تک نہ ہو. اچھا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے سائے تلے چلنے کو پہلے دن سے تیار ہیں. بگڑے ہوئے بچے ہیں. سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیں، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. ججوں کو فون کر کے کہیں کہ بی بی اور آصف زرداری کو سزا دو اور دبا کے سزا دو. 3 جج سپیریئر جج کے، سپریم کورٹ کا ایک جج، ایک چیف جسٹس فارغ ہو جاتے ہیں.
ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن اعتزاز صاحب یہ تو آپ کی جماعت سب کچھ جانتی تھی نا اس پی ڈی ایم کے قیام سے پہلے, اور آپ تو خیر کہتے رہے ہیں, لیکن جانتے بوجھتے اس اتحاد میں یہاں تک آگے چلے گئے کہ وہ لڑکانہ بلا رہے ہیں, وہ لڑکانہ ان کے جا رہی ہیں مریم بی بی, ان کے جو باقی جلسے ہیں اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی شمولیت اختیار کر رہی ہے, ان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ اٹینڈ کر رہے ہیں وہ جلسے. سو یہ تو سب آپ لوگ جانتے تھے نا پہلے. ابھی اس پی ڈی ایم میں تو ایٹ لیسٹ جو ان کی پالیٹکس ہے وہ آپ لوگوں سے پیپلز پارٹی سے بہتر رہی ہے نا, کیونکہ وہ اتحاد کو ایک طریقے سے اب پی ایم ایل این چلا رہی ہے. پی ایم ایل این اس میں سب سے زیادہ اتحاد کو چلائے گی. کیا ہے اتحاد؟ کیا ہے اتحاد؟ تو تھا پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, اور جو سگنیفیکنٹ پارٹی اس میں تیسری تھی وہ اپنی خیبر پختونخوا کی اے این پی جی اور جے یو آئی, اے این پی اور جے یو آئی. یہ چار تو سگنیفیکنٹ پارٹی ہیں. باقی پارٹیز ہم تو ادھر آتی نہیں اس طرف, وہ اس محلے میں آنے کوئی, وہ تو اپنی گیم اپنی محفوظ رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سائے تلے. اور یہ ان میں سے اگر اے این پی کو گنوا بیٹھی ہے مسلم لیگ نواز ان کے بارے میں اتنا کچھ کہہ کے, اور اگر پیپلز پارٹی کو گنوا بیٹھی ہے تو اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں مسلم لیگ نواز کی؟ آبجیکٹیوز ہیں کہ حکومت کو گرانا ہے. لیکن سر ابھی آپ دیکھیں جو کل ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جو ان کے نئے اہداف ہیں اس میں نہ استعفوں کی بات آئی, نہ لانگ مارچ کی بات آئی, جلسوں کی بات آئی ہے, کچھ تھوڑی چھوٹی موٹی اسٹریٹ موومنٹ کی بات آئی ہے, اور اب ساری بات ہوگی پارلیمنٹ کے اندر کہ بھئی ہمیں آپ وہاں پہ بریفنگز دیں, ہمارے ساتھ انگیج کریں, خاص طور پہ جو فورن ایشو کے پالیسی کے معاملات ہیں. یہ استعفوں کی بات کیوں نہیں کرتے یہ, اب آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں استعفے کون, میں پہلے دن سے کہا ہے, ہماری میرے سے سوال نہ کرو. میری پارٹی بھی جب کہہ رہی تھی کہ استعفے, میں نے پہلے دن کہا تھا, ان کو بھی کہا اور باقیوں کو بھی کہا کہ استعفے دینا کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ ہم نے تو نہیں سیکھا تھا. ہم تو بی بی کے ساتھ جب تھے 17 لوگ تھے الیکٹ ہوئے تھے 1997 میں پارٹی میں. پیپلز پارٹی ہوتی اپوزیشن پارٹی 17 پیپلز سویپ کر کے لے گیا تھا نواز شریف, وہ اسٹیبلشمنٹ میں جتایا تھا اس کو. 1997 میں 2/3 میجورٹی ملی, 2013 میں 2/3 میجورٹی ملی, 13 این آر اوز نے ان کو, وہ آر اوز نے جتایا ان کو. 1997 والا کھل کے بالکل پریزیڈنٹ اور آرمی چیف نے آگے بڑھ کے ان کو للکارا اور جتایا ان کو. تو یہ تو جیتتے ہی اس طرح ہیں. 1990 میں آئی ڈی آئی بنائی, وہ حمید صاحب کہتے رہے کہ ہم نے بنائی, اس سے پہ لڑے اور اس پہ جیتے. تو ان کے لیے تو یہ اور رستہ ہی کوئی نہیں نا, یہ تو طریقہ ہی ہے. تو اعتزاز صاحب اب ان کے لیے کیا کوئی اور رستے بھی کھل رہے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ ابھی شہباز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیا کچھ دنوں پہلے کامران خان صاحب کو, اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اگر نواز شریف صاحب کے پیر بھی پڑنا پڑے ان کو منانے کے لیے تو میں وہ پیر بھی پڑ جاؤں گا, میں ان سے بات چیت کروں گا. کس بات پہ منانا ہے نواز شریف صاحب کو انہوں نے شہباز شریف نے کہ جی ایچ کیو کے ساتھ بنا لو ان کے ساتھ مطلب سیدھا کر لو. اب نواز شریف بھی تیار ہیں. مریم بی بی اور نواز شریف کو جب جی ایچ کیو کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے خاموش ہو جاتے ہیں, سال پورا خاموش رہتے ہیں. زبیر کو بھیجتے ہیں, کس نے بھیجا زبیر کو؟ وہ بھیجتے ہیں کہ جا کے ہماری کوئی معافی کرا دو, کوئی این آر او کرا دو ہمارا. وہ زبیر نے جا کے بڑی باتیں کی, بڑا کوشش کی, کچھ نہیں بنا. آج بھی جب ان کو ذرا توقع لگ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ خاموشی ہو گئی. پھر جب تھریٹ دینے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیپیں ہیں, اور میں نے سنبھالی بھی ہیں وہ ٹیپیں, اور بڑے بڑے لوگوں کی ہیں. اب اس میں پتہ نہیں جج ہیں یا جرنیل ہیں یا کون ہے, کیا ٹیپس انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. ایک تو اس کا یہ جس طرح یہ استعمال ہوا ہے ٹیپس کا, اب پتہ نہیں کس کس بات میں. لیکن اعتزاز صاحب اس حوالے سے پوچھا کل کسی نے مریم بی بی سے کہ بھئی آپ کا اس وقت کیا پالیسی ہے, مزاحمت ہے, مفاہمت ہے, تو شی واز ویری کلیئر. انہوں نے کہا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور,
اور جب ہم مزاحمتی پالیسی اپناتے ہیں تب مفاہمت کی جگہ بنتی ہے. سو ہماری جو اب ہم نے مزاحمت کر کے جگہ بنائی ہے, سپیس بنائی ہے. ہاں تو منزل تو مفاہمت ہی ہے نا. منزل کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ مفاہمت. کہ ہم بھی ٹھیک, آپ بھی ٹھیک, دونوں بس ہمیں آپ تنگ نہ کریں, ہمارے خلاف کاروائی نہ ہو, NRO مل جائے ہمیں, یہ جو ہے احتساب کا لا, اس میں تبدیلی آ جائے اور ہم بس آپ کے ساتھ پھر ٹھیک ٹھاک چھوٹی موٹی مفاہمت کا تو وہ آپ کو بھی کہتے ہیں نا. جو سینٹ کے اندر چیئرمین کے جب الیکشن ہوا تو کلیئر ہو گیا کہ اپوزیشن کے پاس کل ملا کے زیادہ ووٹس ہیں, اور اگر وہ موشن آف نو کانفیڈنس لانا چاہے تو لا سکتے ہیں. PMLN جو ہے وہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی کہ بھئی ہم یہاں پہ اسرٹ کریں اپنی میجورٹی اور ہم اپنی مرضی سے دوبارہ اپنا چیئرمین لے کے آئیں, ہمارے پاس نمبر ہیں. یہاں پہ آپ مفاہمت کر لیتے ہیں خود حکومت کے ساتھ. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنو, کل سنو اس کا انٹرویو. اگر یہی بات ہے تو وہ مفاہمت کیے بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں پنجاب کے بارے میں اور گورنمنٹ کے ساتھ. انہوں نے کہا ہم نے مووی نہیں کرنا, نو کانفیڈنس موشن, چاہے جہانگیر ترین ہمیں ملتا ہو اور اس کے 40 بندے عمران کے خلاف اور بزدار کے خلاف ووٹ کرنے والے ہوں, کیونکہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی وہ کامیاب نہیں ہوگا ووٹ. تو ہم تو اس مطلب ہے یہی, ان ادر ورڈ دس از دا سیئنگ کہ جی اسٹیبلشمنٹ جب چاہے گی تب ہم موو کریں گے. تو سر وہ تو خود آپ مجھے بتائیے نا ہسٹری میں اپنے تجربے سے کہ جب کوئی اشارہ ہوتا ہے تبھی یہ موومنٹس جو ہوتی ہیں یا جو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوا کرتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں, ایسا ہی ہے سیاسی طور پہ. دیکھو میں نے تو ایک موومنٹ چلائی ہے اور میرے دوستوں نے مل کے, اور وہ لائرز موومنٹ تھی. واحد میس موومنٹ ہے پاکستان اور بر صغیر کی تاریخ میں جس نے 2 سال میں اپنے سٹیٹڈ مقصد کو حاصل کیا. مارچ 2009 میں آرمی چیف نے نکالا, چیف جسٹس کو مارچ 2007 میں نکالا, مارچ 2009 میں 2 سال پورے میں وہ بحال ہو گئے. یہ ہم نے تو اس میں ہم نے آرمی چیف کو فارغ کیا, دھکے مار کے نکلا وہ آرمی چیف بیکاز آف آر موومنٹ میسج. اور پھر وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی, میری پارٹی کی گورنمنٹ تھی, بٹ وی کنٹینیو. میں الیکشن بھی نہیں لڑا, وی کنٹینیوڈ. اور میں اپنی پارٹی والوں کی سے منت کرتا رہا, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں جاتا تھا, سب جگہ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کو بحال کر دو, ججز سب کو بحال کر دو. وہ الٹیمیٹلی بحال ہوئے. اب اس طرح کی موومنٹ, یہ موومنٹ جو چلاتے ہیں تو پہلے دن سے آنکھ مچولی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ کو بھی تو اشارہ, آپ کو بھی اشارہ ہے کہ سینٹ میں نہیں کچھ کرنا, تو آپ کو بھی اشارہ ہے کہ سینٹ میں رہنے دیں, نہ لے کے آئے کوئی وہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک. نہیں, سینٹ میں اگر دیکھیں طریقہ ہوتا, اگر آپ بیانات ایسے شروع کر دیں جس طرح کے طلال چودھری نے دیے آصف صاحب کے خلاف, اور جو مریم نے کیا, اور جو شاہد خاقان عباسی جو بظاہر بڑا سافٹ اسپوکن لگتا تھا مجھے, پر جس طرح کی باتیں اس نے کی کہ میں 6 فٹ 2 انچ کا ہوں یا 62 سال کا ہوں, میرے خلاف آئے کوئی میں اس کو اسٹریچر میں بھیجوں گا. اور یہ کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ وہ جوڑے پہلے معافی مانگے پھر وہ واپس آئے, یہ پولیٹیکل رویے نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اس پہ اسٹڈی ہونی چاہیے آپ کو. میں کروں گا اس پہ اسٹڈی پوری. سر 1985 کا سے جو متعلق اور نسبت رکھتا ہے نا اسمبلی, اس نے اس ملک کی سیاست کو بگاڑ دی. They think they are privileged. They think they can attack the Supreme Court. They can attack whomsoever. اور بس ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگانے والا ہو. ہم جو مرضی کیسز ہمارے خلاف ختم ہو جائیں, ریپ اپ ہو جائیں, اپنا پریولیج تو سمجھتے ہیں. سر یہ جو آخری سوال ہے میرا, اس کے بعد پھر میں بریک پہ جاؤں گی, کہ یہ ان ہاؤس چینج کی بات آج بلاول صاحب نے کی. ان کا ANP اور ہم بلیو کرتے ہیں کوئی تبدیلی ہوگی اس پارلیمنٹ کے تھرو ہوگی, ان ہاؤس تبدیلی ہوگی.
لیکن اس کے لیے بھی پھر آپ کو باقی جماعتوں سے تو بات کرنی پڑے گی, پی ایم ایل این سے بھی بات کرنی پڑے گی. تو ابھی اگر معاملات ادھر ہیں تو یہ ان ہاؤس تبدیلی کا تو پھر نہ ہی سمجھے نا. اگر نہیں ماریا, دو چیزیں یاد رکھو. پہلی چیز یہ یاد رکھو میرے تجربے سے کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. You can predict nothing but the past in Pakistani politics. آج میں دباؤ کہہ دوں یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تو شاید کل ہو جائے. یہ ہم ہر بات حتمی کر دیتے ہیں, ہر بات حتمی کر دیتے ہیں. گجرا والے کی تقریر ہر دفعہ کر دیتے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, پھر زبیر سے جا کے معافی بھیج کے معافیاں مانگنی پڑتی ہیں. تو یہ ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یاد رکھنا کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ اگر 2 پارٹیز اپوزیشن میں ہوں, 3 پارٹیز, 4 پارٹیز, 5 پارٹیز اپوزیشن میں ہوں, ان میں پارلیمنٹ کے فلور پہ ایک کوآپریشن کا وسیلہ, طریقہ, ایک نیا وہ بن جاتا ہے ریلیشن شپ. صحیح. 1980 کی جو لائرز موومنٹ 1980 کی, اس سے ایم آر ڈی پیدا ہوئی تھی, کیونکہ ہم سب جماعتیں وکیلوں کے پلیٹ فارم پہ 1980 میں جوڈیشری کے حق میں جب عدالتوں سے اختیارات ریٹ پٹیشن کے آرٹیکل 199 کے لے لیے مارشل لا ریگولیشن کے تحت ضیاء الحق نے, تو ضیاء الحق کے مارشل لا قانون کے خلاف پہلے وکیل نکلے. 1 سال پورا وکیل ڈیمونسٹریشن کرتے رہے آرٹیکل 212A کے خلاف. لاہور میں, کراچی میں, پشاور میں, فیصل آباد میں, ہر جگہ کنونشن اور جلوس اور مارے کھاتے تھے. وہ پارٹیز ساری وکیل کیا تھے, وکیل پیپلز پارٹی کے بھی تھے, مسلم لیگ کے بھی تھے, تحریک استقلال کے بھی تھے, ANP کے بھی تھے. وہ سارے اکٹھے جب وہ 1 سال چلے تو پارٹیز لیڈرشپ بھی مجبور ہو گئی, کیونکہ ان کو ہم بلاتے تھے اپنے پلیٹ فارم پہ بات کرنے, اور ایم آر ڈی وجود میں آئی. اس لیے یونٹی جو پیدا ہوتی ہے ان ایکشن, اس کو یونٹی ان ایکشن, وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور اس کی گنجائش ہمیشہ پاکستانی سیاست میں رہتی ہے پاکستانی سیاست میں اس کی گنجائش. دیکھو نا, پی ڈی ایم تو نام ہے نا, پی ڈی ایم کے نام سے ہٹ کے یہ کوئی نیا نام رکھ کے پھر کوآپریشن, اور کوآپریشن ہوگی آن دا فلور آف دی نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ اینڈ پنجاب اسمبلی. ٹھیک ہے, یہاں وہ کوآپریشن ہوگی جو جس کی وجہ سے یہ پھر قریب آ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اوکے, بہت شکریہ, بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. باتیں السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.